ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف یعنی ظاہر ہو گئی۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب التجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید سے صفات لازمہ متضادہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ صفات کی اولاً دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل صفات لازمہ متضادہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7، صفات لازمہ۔ صفات لازمہ ان صفات کو کہتے ہیں جو حرف کے لیے ہمیشہ ضروری ہوں۔ سبق نمبر 7، صفات لازمہ۔ صفات لازمہ کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ متضادہ، نمبر 2 صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ کسے کہتے ہیں؟ مصنف بیان کر رہے ہیں، صفات لازمہ متضادہ وہ صفات جن کی ضد موجود ہو۔ جن صفات کی ضد موجود ہو انہیں صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں۔ اکثر قراء کے نزدیک صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں۔ صفات لازمہ متضادہ کتنے ہیں؟ اکثر قراء کے نزدیک، اکثر قاریوں کے نزدیک صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں۔ وہ 10 کون کون سے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 حمز، نمبر 2 شدت و توسط، نمبر 3 استعلاء، نمبر 4 اطباق، نمبر 5 اطلاق، نمبر 6 جہر، نمبر 7 رخاوت، نمبر 8 استفعال، نمبر 9 انفتاح، نمبر 10 اسمات۔ یہ 10 صفات لازمہ متضادہ ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں ہر ایک کے تعلق سے۔ ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں ایک صفت دوسری صفت کی ضد ہے، اس لیے ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 حمز جہر۔ حمز کی ضد ہے جہر۔ حمز کسے کہتے ہیں؟ حمز کا لغوی معنی ہے پستی اور کمزور۔ اصطلاحی معنی پست اور کمزور آواز کو کہتے ہیں، یعنی اصطلاح میں حمز پست اور کمزور آواز کو کہتے ہیں۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ یعنی جن حروف میں صفت حمز پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت سانس آہستگی سے جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ کل حروف، یہ کل 10 حروف ہیں جن کو حروف محموسہ کہتے ہیں۔ جن حروف میں صفت حمز پائی جاتی ہے انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں، اور یہ 10 حروف ہیں۔ مجموعہ، جن کا مجموعہ فحصہ شخصوں سکت ہے۔ دیکھیے فحصہ میں 4 حروف، شخص میں 3 حروف اور سکت میں 3 حروف، اس طرح 10 حروف حروف محموسہ کہلاتے ہیں۔ حمز کی ضد ہے جہر۔ جہر کسے کہتے؟ جہر کا لغوی معنی ہے بلندی
اور قوت، بلندی اور قوت کے لیے جہر کا استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی معنی، بلند اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ جہر سے مراد کیا ہے؟ بلند اور قوی آواز۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں قوت اور بلندی پائی جاتی ہے۔ یعنی جن حروف میں صفت جہر پائی جاتی ہے، جب انہیں ادا کیا جاتا ہے تو سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز میں قوت اور بلندی پائی جاتی ہے۔ کل حروف محموسہ کے علاوہ 19 حروف ہیں، یعنی حروف محموسہ کے علاوہ جو 19 حروف ہیں ان میں صفت جہر پائی جاتی ہے۔ ان کو حروف مجہورہ کہتے ہیں، کیونکہ ان میں صفت جہر پائی جاتی ہے اس لیے انہیں حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، شدت، رخاوت۔ شدت کی ضد ہے رخاوت۔ شدت کا لغوی معنی ہے سختی اور قوت۔ شدت لغت کے اعتبار سے سختی اور قوت کے لیے استعمال ہوتا۔ اصطلاحی معنی، سخت اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں شدت سخت اور قوی آواز کو کہتے ہیں۔ ادائیگی، جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بلند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں سختی اور قوت پائی جاتی ہے۔ جن حروف میں صفت شدت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بلند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں سختی اور قوت پائی جاتی ہے۔ کل حروف، یہ کل 8 حروف ہیں جن کو حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ جن حروف میں صفت شدت پائی جاتی ہے انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں، اور یہ 8 حروف ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں بیان کر رہے ہیں، جن کا مجموعہ ہے اجد، قطن، بکت۔ دیکھیے یہ کل 8 حروف ہیں۔ اجد میں 3 حروف، قطن میں 2 حروف اور بکت میں 3 حروف، اس طرح کل 8 حروف ہیں جو کہ حروف شدیدہ کہلاتے ہیں۔ شدت کی ضد ہے رخاوت۔ رخاوت کا لغوی معنی ہے نرمی اور کمزوری۔ اصطلاحی معنی، نرم اور کمزور آواز کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں رخاوت نرم اور کمزور آواز کو کہتے ہیں۔ ادائیگی، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے مخرج میں نرمی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے مخرج میں نرمی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ کل حروف، یہ کل 16 حروف ہیں جو حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کے علاوہ ہیں۔ انہیں حروف رخوہ کہتے ہیں۔ حروف شدیدہ 8 ہیں اور حروف متوسطہ 5 ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے علاوہ کل 16 حروف رہتے ہیں جو کہ حروف رخوہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 16 حروف میں صفت رخاوت پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے انہیں حروف رخوہ کہتے ہیں۔ توسط، یہ صفت شدت اور رخاوت کے درمیان ہوتی ہے۔ صفت توسط جو ہے یہ شدت اور رخاوت کے درمیان ہوتی ہے، اس لیے اسے جوڑوں سے مستثنی یعنی علیحدہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں کے درمیان ہے اس لیے اسے الگ کر دیا گیا ہے۔ لغوی معنی، توسط کا لغوی معنی ہے درمیان۔ اصطلاحی معنی، شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت۔ شدت اور رخاوت کی درمیانی حالت کو توسط کہتے ہیں۔ ادائیگی، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز کی کیفیت درمیانی رہتی ہے، یعنی نہ پورے طور پر جاری نہ پورے طور پر بند، اس لیے انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں آواز پورے طور پر جاری بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی پورے طور پر بند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کل حروف، یہ 5 حروف ہیں جن کو حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ مجموعہ لن عمر، حروف متوسطہ کا مجموعہ کیا ہے؟ لن عمر۔ نمبر 3، استعلاء، استفال۔ استعلاء کی ضد ہے
استفال۔ استعلا کسے کہتے ہیں؟ استعلا کا لغوی معنی ہے بلندی چاہنا، بلندی طلب کرنا۔ اصطلاحی معنی زبان کی جڑ کا تعلق کی جانب بلند ہونا۔ اصطلاح میں استعلا کہتے ہیں زبان کی جڑ کا تعلق کی جانب بلند ہونے کو، ٹھیک ہے۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ ہمیشہ تعلق کی بلند جانب ہوتی ہے، اس لیے یہ حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلق کی جانب بلند ہوتی ہے ہونا چاہیے، یہاں پہ عبارت میں قلب ہو گیا ہے، یعنی بلند پہلے آ گیا ہے، جانب بعد میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ ہمیشہ تعلق کی جانب بلند ہوتی ہے، اس لیے یہ حروف ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ کل حروف، یہ 7 حروف ہیں جن کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن حروف میں صفت استعلا پائی جاتی ہے وہ کل 7 حروف ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، جن کا مجموعہ خصا ضغط قذ ہے۔ استعلا کی ضد ہے استفال۔ استفال کا لغوی معنی ہے نیچے رہنا، اور اصطلاحی معنی ہے زبان کی جڑ کا تعلق کی جانب بلند نہ ہونا۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یعنی جن حروف میں صفت استفال پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تعلق کی جانب بلند نہیں ہوتی، اس لیے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ کل حروف، یہ کل 22 حروف ہیں جو حروف مستعلیہ کے علاوہ ہیں، ان کو حروف مستفلہ کہتے ہیں، کیونکہ حروف مستعلیہ 7 ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ کل حروف تہجی جو ہیں 29 ہیں، ان میں سے 7 مستعلیہ ہو گئے تو باقی 22 رہے، اور یہ 22 جو ہیں حروف مستفلہ کہلاتے ہیں۔ نمبر 4، اطباق۔ اطباق کی ضد ہے انفتاح۔ اطباق کا لغوی معنی ہے مل جانا، اور اصطلاحی معنی ہے زبان کا پھیل کر تالو سے مل جانا۔ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ زبان کا پھیل کر تالو سے مل جانا اطباق کہلاتا ہے، اور لغوی معنی ہے مطلقاً مل جانا۔ اصطلاح میں زبان کا پھیل کر تالو سے مل جانا اطباق کہلاتا ہے۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت زبان پھیل کر تالو سے مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف بہت پر پڑھے جاتے ہیں۔ کل حروف، یہ کل 4 حروف ہیں جن کو حروف مطبقہ کہتے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظ، کیونکہ ان 4 حروف میں صفت اطباق پائی جاتی ہے، اس لیے یہ 4 حروف حروف مطبقہ کہلاتے ہیں۔ اطباق کی ضد ہے انفتاح۔ انفتاح کا لغوی معنی ہے جدا رہنا۔ انفتاح کا لغوی معنی جدا رہنا۔ اصطلاحی معنی زبان کے تالو سے جدا رہنے کو کہتے ہیں۔ زبان کا تالو سے جدا رہنا انفتاح کہلاتا ہے۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت زبان تالو سے جدا رہتی ہے۔ کل حروف، یہ 25 حروف ہیں جو حروف مطبقہ کے علاوہ ہیں، ان کو حروف منفتح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کل حروف تہجی جو ہیں 29 ہیں، ان میں سے 4 مطبقہ ہیں اور 25 جو ہیں منفتح ہیں، جن میں صفت انفتاح پائی جاتی ہے۔ نمبر 5، اذلاق۔ اذلاق کی ضد ہے اسمات۔ اذلاق کا لغوی معنی ہے پھسلنا، اور اصطلاحی معنی ہے حروف کا پھسل کر ادا ہونا۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ حروف پھسل کر اپنے مخرج سے بآسانی ادا ہوتے ہیں۔ جن حروف میں صفت اذلاق پائی جاتی ہے وہ حروف پھسل کر اپنے مخرج سے بآسانی ادا ہوتے ہیں۔ کل حروف، یہ کل 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے، کل حروف یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف مزلقہ کہتے ہیں۔ مجموعہ، ان کا مجموعہ ہے فر من لبن،
ٹھیک ہے. اسمات اطلاق کی ضد ہے اسمات. اسمات کا لغوی معنی ہے رکنا جمنا. اسمات کہتے ہیں رکنے کو جمنے کو، اور اصطلاحی معنی حروف کا جماؤ کے ساتھ ادا ہونا. ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ حروف اپنے مخرج سے جم کر مضبوطی سے ادا ہوتے ہیں. کل حروف یہ 23 حروف ہیں جو حروف مزلقہ کے علاوہ ہیں، انہیں حروف مصمتہ کہتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. آپ پورے سبق کو زبانی یاد کریں. زبانی یاد کرنے کے بعد خود سے کتاب دیکھے بغیر سوالات کو حل کریں. اگر سوالات آپ سے حل نہ ہو پائیں تو کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی الگ ایک ویڈیو بنا دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.